غار کی بات کریں تو غار میں ایک آقا ہیں، دوسرے ابو بکر صدیق۔ مزار کی بات کریں تو حضور ہیں اور ساتھ ابو بکر صدیق۔ قیامت کے دن نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر اور ابو بکر کی کیا شان ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے دائیں طرف بھی اللہ کا نبی ہوگا، بائیں طرف بھی اللہ کا نبی ہوگا، سبحان اللہ۔ قیامت تک حضور نے پاس رکھا۔ آئیے غار ثور کے حوالے سے جو قرآن عزیز نے بیان کیا ہے وہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، آپ کی اور توجہ مت ہو۔ غار ثور جو ہے نا، جن لوگوں نے زیارت کی ہے، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری کی سعادت۔ کفار مکہ نے جب گھر کا گھیراؤ کیا، حضور کا محاصرہ کیا ہجرت کی شب، تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ساتھ دیا۔ اب اس وقت تو سرکار مکہ میں تھے نا، اور جہاں آج وہ ہے نا جس کو وہ کیا بولتے ہیں، وہ جہاں گھڑی لگی ہوئی ہے مکہ المکرمہ میں، ٹاور، مکہ ٹاور جس کو کہتے ہیں، مکہ ٹاور، اس کے اندر جو جگہ ہے نا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک وہاں تھا، سبحان اللہ، مکہ ٹاور ہے۔ اور اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے تو اس کے اندر آج جہاں آپ کا گھر مبارک تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے مکہ ٹاور کے اندر، بڑی خوبصورت زبردست مسجد ہے، اور وہ مسجد جو ہے وہ حرم مکہ کے ساتھ اٹیچ ہے، یعنی مکہ الحرم مبارک کے ساتھ ہی وہاں تکبیر اور نماز اور سارے معاملات ہوتے ہیں۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا گھر مبارک ہے، وہاں سے حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، اور وہاں سے پھر وہ شارع ہجرہ جو ہے، ہجرت والا روڈ نکل رہا ہے اور آگے غار ثور ہے، وہاں سے وہ 4-4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تو ادھر حضرت مولا کائنات کو حضور نے بستر پر لگایا اور فرمایا یہ امانتیں واپس کر کے 3 دن کے اندر اندر آپ نے ہمارے پاس آ جانا ہے مدینہ المنورہ میں۔ اور اس کے متعلق بھی داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی حضور کے بستر پر آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور شاکان تو یہاں تک کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا مولا کائنات سے کہ جناب اس رات نیند آئی تھی؟ اس لیے کہ باہر تو کافر کھڑے تھے تلواریں لے کر، اور جان کے در پہ تھے، اور کہتے تھے بس ختم کر دیں گے، محمد عربی کے باہر آنے کی دیر ہے، تو علی آپ کو نیند آ گئی تھی؟ مولا علی سرکار فرماتے ہیں، محبت والے کہتے ہیں، ویسے ہے بھی حقیقت، مولا علی فرماتے ہیں اس رات جیسی نیند تو آئی کبھی نہیں، اس لیے کہ مجھے حضور کی اس بات پر یقین کامل تھا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی امانتیں واپس کر کے تو نے مدینے میں آنا ہے، تو جب حضور نے یہ فرما دیا تھا تو مجھے اس بات پر یقین کامل تھا کہ کائنات کی کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ وہاں حضور لیتے ہیں، حضرت مولا کائنات لیتے ہیں، عرش اولا پر رب فرماتا ہے قصر المحجوب میں موجود ہے۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتا ہے رب فرشتوں کو کہتا ہے، حضرت جبرائیل کو اور حضرت میکائیل کو، دونوں کو فرمایا میں نے تمہیں بھائی بنایا ہے، اور نیچے زمین، روئے زمین پر میں نے اپنے محبوب کو اور مولا کائنات کو بھائی بنایا ہے، تو تم دو میں سے کوئی بندہ ہے جو اپنے بھائی پر جان قربان کر دے؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل کو انہوں نے کہا جی جان کو قربان نہیں کر سکتے، تو فرمایا پھر روئے زمین پر دیکھو، میں نے اپنے محبوب اور مولا علی کو بھائی بنایا تھا، آج سارا زمانہ دیکھ رہا ہے علی اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے وہاں سے ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، 2 اونٹنیاں، کتنی؟ 2 توجہ ہے جی جی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا رنگ بالکل سفید، بالکل سفید اونٹنیاں، اور وہ دونوں، یہ بھی حضرت ابوبکر کی خصوصیت ہے کہ ان میں سے ایک اونٹنی اسپیشل 6 مہینے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تیار اور اس کی خدمت فرما رہے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا ہجرت کو جائیں گے تو ابوبکر تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے، تیاری ہو رہی تھی۔
دونوں اونٹنیاں بالکل سفید، علماء نے لکھا وہ دونوں سفید کیوں تھیں؟ فرمایا دونوں سفید اس لیے تھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اس اونٹنی پر جس آقا کو میں نے سوار کرنا ہے وہ آقا بھی نور والے ہیں، تو اونٹنی بھی نورانی شکل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ لیا آپ کا غلام جو تھا وہ بھی ساتھ تھا، کیونکہ اس کو راستوں کا بڑا پتہ تھا، عامر بن فہیرہ، راستوں کا علم تھا، تو ابو بکر صدیق نے ان کو ساتھ لیا۔ خیر غار ثور پر جب پہنچتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انگلیوں کے پاس سرکار جا رہے تھے، اور پتیلہ بھی آتا ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک میں نشان پڑ گئے، چھالے پڑ گئے۔ جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پہ اٹھا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ خصوصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے توجہ رکھنی ہے میری طرف، کاندھوں پہ اٹھا۔ کاندھوں پہ کیسے اٹھایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے نانے دادے اپنے پوتوں اور نواسوں کو کاندھوں پہ اٹھاتے تھے نا، تو دونوں کیا بات، ٹانگیں آگے ہوتی ہیں، دونوں قدمین آگے ہوتے ہیں، بچوں کے دونوں قدم آگے سینے پہ، اور یہاں کاندھوں پہ بٹھا کر سفر کرواتے تھے۔ اب تو وہ محبتیں بھی نہیں رہی نا، ویسے بھی گاڑیاں شاڑیاں موٹر سائیکلیں آ گئیں، وہ ماحول ہی نہیں رہا، لیکن بڑا بڑا لمبا سفر بزرگ اپنے بچوں پوتوں نواسوں کو ایسے ہی کرواتے تھے۔ بالکل ویسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اٹھایا ہوا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قدمین مبارک ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک کو چھو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ امت میں ایسی خصوصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ قدمین مبارک ہیں، یہ وہ نالین مقدس ہیں کہ کائنات کا بڑے سے بڑا ولی وہ کہتا ہے مجھے حضور کے نالین کا نقش مل جائے، میں اپنے سر پر رکھوں تو میری معراج ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا کا نام آپ نے سنا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے چھوٹے بھائی، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، نال کہتے ہیں حضور کے جوڑے مبارک، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ پھر ہم کہیں گے ہم تاجدار۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک ہیں، نالین نہیں۔ بنفس نفیس حضور کے قدمین، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک، وہاں سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ پیچھے پیچھے وہ کھوجی بھی تھے، کھوجی وہ پیچھے آ رہے تھے۔ ابو جہل نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بندہ پکڑے گا 100 اونٹ سرخ بطور انعام دے۔ اس وقت بہت بڑا مال تھا 100 اونٹ سرخ، عرب کا سپیشل انعام تھا سرخ اونٹ، بڑی قیمت والے ہوتے تھے، اور اس نے کہا تھا مال کے لدے ہوئے دوں گا۔ تو بڑے بڑے لوگ پیچھے لگے ہوتے، خود بھی لگائے ہوئے تھے کہ پکڑو جہاں جاتے ہیں۔ وہ فوجی آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا 2 شخصیتیں جا رہی ہیں، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جہاں 4 قدموں کی بجائے 2 قدم ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ بندے تو 2 ہیں، قدم کتنے ہونے چاہیے؟ یہاں کتنے ہو گئے؟ 2۔ محبت والا کوئی ساتھ تھا، اس نے کہا تمہیں خبر نہیں ابو بکر اپنے مصطفیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لگتا ہے ایسے ہے یہاں سے ابو بکر نے اپنے محبوب کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا، سبحان اللہ، اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ آج بھی جو بندہ جاتا ہے نا کہ غار ثور پر، رات کو تو جانا ہی مشکل ہے، بہرحال جاتے ہیں، نوجوان چلے جاتے ہیں،
دن کو جو بندہ جاتا ہے، اب تو وہاں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن سیڑھیاں بھی ذرا اونچی ہیں، مشکل سے چڑھا جاتا ہے، راستے میں کنٹینیں بنی ہوئی ہیں، بندہ پانی پی پی کر، جو بندہ یہاں چلتا نہیں ہے پاکستان میں، وہ تو ویسے ہی 3-4 گھنٹے لا کر دوڑتے جانا، تو جو چلنے والا ہے، واک شاک کرنے والا ہے، وہ ذرا 1.5-2 گھنٹے میں چڑھ جاتا ہے، لیکن اس سے کم ٹائم نہیں لگتا۔ سطح زمین سے 4,500 فٹ کے فاصلے پر ہے غار ثور۔ کتنے فاصلے پر؟ 4.5 سے 5,000 فٹ کے فاصلے پر، جہاں پر اس جبل ثور کی چوٹی ہے وہاں پر غار ثور، یعنی اس کے اوپر پہاڑ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ جہاں پر لوگ جاتے ہیں نا زیارت کرنے کے لیے، آج بیٹھتے ہیں، زیادہ لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، تو وہاں وہ غار وہ والا حصہ نہیں ہے جہاں حضور بیٹھے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، بلکہ اس کے ساتھ آگے ایک اور غار ہے، 2 غاریں ہیں وہاں پر۔ عموماً جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہ پہلا حصہ ہے، اس کے بعد دوسرا حصہ ہے، تو وہ جو دوسرا حصہ ہے وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ 3 دن 3 راتوں کا وقت بسر کیا۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اب میں تھوڑا سا 1-2 بات آپ کو غار ثور کے حوالے سے عرض کر کے آگے چلتا ہوں، ٹائم مجھے بتا دیجیے گا آپ جتنے بجے ختم کرنا ہے۔ ابوبکر صدیق غار میں پہلے جاتے ہیں، غار کو چیک کرتے ہیں، یہ محبت والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس محبت نہیں ہوتی نا اپنے شیخ کی، اپنے استاذ کی، اپنے مرشد کی، اپنے والد کی، والدہ کی، اسے ان چیزوں کی کیا خبر؟ بے شک ابوبکر کو کہا تھا حضور نے کہ جاؤ غار صاف کرو، بولے نا بھائی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، محبت ایسی کوئی بات۔ محبت والے یہ فعل خود کرتے ہیں، یہ کروائے نہیں، یہ محبت خود کرواتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر ہی میرے بات ذہن میں آگئی، جب خدمت کی بات ہے، یہ بھی محبت والوں کی محفل ہے، وہ پوسٹ میں نے دیکھی تھی، اس سے اندازہ ہو رہا تھا۔ راستے میں حضور نے پیاس لگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا یار ابوبکر تھوڑی دیر سستا نہ لیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود فرمایا حضور تھوڑی دیر یہاں درخت آیا، فرمایا حضور آرام کریں۔ سرکار سواری سے اترتے ہیں، آرام فرما ہوتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، محبت والے کو اپنے محبوب کے چال کا، انداز کا، گفتگو کا، لہجے کا، پیشانی کا، چہرے کا پتہ ہوتا ہے اس وقت کس چیز کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جاتے ہیں، چرواہے سے دودھ دو کر لائے، اور حدیث میں آتا ہے اس کو ایک برتن میں جو بھی چیز اس وقت مہیا تھی کسی سے لی پاس سے، وہ لے کر پھر ایک اور کام کیا۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ محبت والوں کے انداز ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی، اب جب وہ دودھ دویا جائے تو آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑا سا ہلکا سا گرم ہوتا ہے، ایسی جب آپ تازہ دودھ دھوتے ہیں تو وہ ہلکا سا گرم، اور اوپر سے عرب کی گرمی۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ دودھ کو، اب وہاں کوئی چشمہ تلاش کیا، چشمہ تلاش کر کے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دودھ کو وہاں رکھا، تھوڑی دیر رکھ کر پھر انتہائی ادب سے آ کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ اس وقت سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اسی لیے تو ہمارے صوفیاء نے فیصلہ کیا کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، نوافل، یہ چیزیں ابوبکر کو اتنے مقام پر نہیں لے کر گئیں، بلکہ ابوبکر صدیق کو صدیقیت کے مقام پر فائز اگر کیا ہے تو وہ صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت نہیں۔ نمازیں تو اور بھی پڑھتے تھے، صحابہ نہیں پڑھتے تھے، روزے صحابہ نہیں رکھتے تھے، بولیے نا جی، وہ صدقات کو، وہ وظائف نہیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جو خدمت میرے آقا کی حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے وہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ حضور نے فرمایا کوئی بھی نہیں کر سکا،
جان عالم نے فرمایا میں نے سارے اپنے غلاموں کے احسان چکا دیے، ابو بکر تیرا احسان یہاں نہیں چکا سکتا، قیامت کے دن چکاؤں گا۔ سبحان اللہ، احسان ہے نا جی۔ اچھا پہلے غار میں کون گیا ہے؟ ابو بکر تھک گئے آپ؟ نہیں، سارے بولے کون گیا؟ ابو بکر صدیق۔ سرکار بھی ہیں صدیق کے جا کر غار کو، میں وہ واقعہ نہیں بیان کرتا جو آپ وہ تو سنا ہوگا، سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا وہاں اپنی ایڑی مبارک ہو، حضور کو اشارہ عرض فرمایا حضور آپ آ جائیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا پہلے جانا غار میں، حضور کا بعد میں آنا، یہاں سے ایک فکر دی ہے ہمیں بزرگوں نے، فکر دی، ایک پیغام دیا ہے، ایک عقیدہ دیا ہے، وہ سماعت فرمائے۔ یہ تو سب بیان کرتے ہیں کہ پہلے غار میں ابو بکر گئے تھے، بعد میں حضور گئے ہیں، غار کو صاف ابو بکر نے کیا ہے، اپنی قمیص مبارک یا کپڑا مبارک جو بھی تھا وہ سارا چھوٹا چھوٹا کر کے غار کے سوراخوں کو بند ابو بکر نے کیا ہے۔ غار ثور میں پہلے ابو بکر کا جانا، بعد میں مصطفیٰ کا جانا۔ علماء نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ دل جو ہے، دل ہمارا یہ بھی اس غار کی مانند ہے، اس میں بھی حضور کی محبت تب داخل ہوگی جب پہلے ابو بکر صدیق کی محبت داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے خالی ہے، ابو بکر صدیق کا منکر ہے، ابو بکر صدیق سے بغض رکھتا ہے معاذ اللہ، آپ کو سب و ستم کرتا ہے، تصور پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں محبت رسول آ جائے۔ محبت رسول اس سینے میں جاتی ہے، اس سینے میں گھر کرتی ہے جہاں ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب وہ جی آگے غار ثور کے دانے، آپ کو پتہ ہے نا، مکڑی نے جالا تن دی، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ یہ فتویٰ ہے ہمارے استادوں کا اس پر کہ آج بھی جو حرم پاک میں کبوتر ہیں نا، وہ اسی کبوتر کی نسل سے، سبحان اللہ۔ آج جو باقاعدہ اس پر تحقیق ہے کہ وہ بھی اسی کبوتر کی نسل سے ہیں جو غار ثور میں جس نے انڈے دیے۔ سبحان اللہ۔ مکڑی نے جالا تن دیا۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے میری ناموس کی حفاظت کی ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی جنت میں جائے گا، مکڑی جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جی دو باتیں میں نے آپ کو سنانی ہیں، پھر اگلا دوسری طرف چلتے ہیں۔ وہ غار جو ہے نا، اس کی شکل و صورت ایسے ہے، اس کی حیت ایسے ہے کہ بندہ اوپر کھڑا ہو نا غار کے، ایسے نیچے دیکھے، غار کے باہر اوپر کھڑا ہو کر ایسے بس ایسے دیکھے نیچے تو غار کے اندر بیٹھا ہوا شخص نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ابو بکر بیٹھے، اچھا بیٹھے کیسے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی جی؟ ایک مرتبہ ذرا سارے محبت سے کہیں نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ بیٹھے کیسے ہیں؟ قاری صاحب مولانا جامی نے بیان کیا ہے۔ اب وہ سارے اشعار تو میں نہیں بیان کرتا، بس ایک جملے میں ایک مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا یارو دیکھو ابو بکر صدیق کی گود مبارک میں مصطفیٰ کیسے بیٹھے ہیں۔ فرمایا تصور کرو جیسے ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور قرآن مجید کو اس ریل مبارک کے اوپر رکھتے ہیں تو ہم ریل کی بھی عزت کرتے ہیں، ریل کا بھی ادب کرتے ہیں، کیونکہ اس میں قرآن رکھا جاتا ہے۔ بھئی کبھی یہ دیکھا ہے کسی نے کہ انگلش والی کتاب آپ نے اس کے اوپر رکھی ہو تو آپ اس کو چومیں، یا کوئی اور کتاب رکھی ہو تو آپ اس کا ادب کریں؟ نہیں کرتے نا۔ لیکن اگر اسی پر ہم نے قرآن رکھ کے پڑھنا ہو تو ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر قرآن پڑھا ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں غلامان مصطفیٰ غور کیوں نہیں کرتے؟ ابو بکر صدیق کا زانو مبارک بطور ریل تھا اور ادھر تو قرآن رکھا ہو تو ہم اس ریل کا ادب کرتے ہیں۔ یہاں قرآن نہیں، یہاں تو صاحب قرآن ابو بکر کی گود میں تشریف فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت، زندہ باد، تاجدار صداقت، زندہ باد۔ صاحب قرآن ہے۔ اللہ
मुसहफेरा बरक बरक दीदम हेज सूरत न मिसले सूरत मौलाना रूम फरमाते हैं मैंने कुरान की एक एक बरक को देखा है, कुरान की सारी सूरतें देखी हैं, लेकिन मुस्तफा की सूरत जैसी मुझे कुरान की कोई सूरत नजर नहीं। कुरान एक थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल जिसने देखना है वो मेरे मुस्तफा की जिंदगी और मेरे मुस्तफा को देखे। अजीजा निकलने अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हुजूर ये बेईमान तो खड़े हैं ऊपर, और इन्होंने जरा सी नजर ऐसे की तो हमें देख लेंगे। अब इस बात को छोड़ते हैं कि अबू बकर सिद्दीक को अपनी जात का तो गम नहीं था, ये एक लंबी, इसमें भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये जो है वो क्लियर बात है, हुजूर की जान का बात। ये खतरा था कि सरकार को कोई तकलीफ ना हो, अपना जात का कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। जब ये खदशा ज्यादा हो रहा, अबू बकर ज्यादा परेशान हो रहे थे, हुजूर ने जो जुमला बोला ना जी, उस जुमले पर मैंने आपको दो बातें सुनानी है, तो फिर अगली बात की तरफ चलते हैं। फरमाया जब बार बार कहा हुजूर ये ऊपर खड़े, ये देख लेंगे आपको कहीं तकलीफ ना हो, तो वो जो लफ्ज कहे थे ना हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक को, उनको कुरान अजीज ने बयान फरमाया। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? फरमाया सानियसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, गार में जब दो में से दूसरा अपने साहिब से कह रहा था क्या, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह, ये तवज्जो रखनी है, अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा देखें एक और बात ज़हन में आ गई, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ानु अतहर पर हुजूर तशरीफ फरमाए, 3 दिन और 3 रातें सिद्दीक अकबर ने और कुछ नहीं किया, बस ऐसे टिकटिकी लगाकर हुजूर के चेहरे बद्दुआ को देखा। सुभान अल्लाह। कायनात की बाबा जी सबसे बड़ी इबादत अबू बकर सिद्दीक ने की। सारी नमाजें जो कज़ा हों फिर अदा हों, निगाहों की कज़ाएं कब अदा, नहीं रखा ये कायनात की सबसे बड़ी इबादत। और जैसा सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देखा है किसी और ने नहीं देखा। क्यों भाई? देखो गौर करो, हुजूर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, वहां रब ने, महबूब ने रब का दीदार किया, तो जैसा दीदार और जैसी ज़ियारत और जैसा रब ताला को मुस्तफा ने देखा है, ऐसा कुल नबियों रसूलों में कोई नहीं देख सका। मुझे कहने दो, गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें जैसे अबू बकर ने मुस्तफा को देखा है, ऐसे भी कोई नहीं देख सकता। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर आप गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ, हमारे साथ। अब ये यहाँ मैंने आपको एक बात, अल्लाह हमारे साथ, कुरान है भाई, उस 80 पुन्नों का किस्सा नहीं, कुरान अजीज अर्ज कर लो, इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ। अल्लाह अकबर। ये सब तशरीफ फरमा है कि भी तलबा यासिफ साहब तशरीफ फरमा है, इनकी बारगाह में अर्ज़ कर दो, ये नहीं हुजूर ने फरमाया कि बस ये जो टाइम है ना गारे सौर वाला, अबू बकर आप गम ना करो, इस वक्त अल्लाह हमारे साथ है, ये नहीं हुजूर ने कहा कि ये जो अब खौफ तारी है आप पर तो आप गम ना करें, अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा हुजूर ने ये भी नहीं फरमाया अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि डर तो हुजूर का था, फरमाया नहीं अल्लाह हमारे साथ, हमारे साथ। यानी वो जो ताल्लुक था कुदरत के साथ, मुस्तफा ने उसके साथ अबू बकर सिद्दीक को भी जोड़ रखा था। जुमला जो होता है, जुमले की 2 किस्में होती है, एक होता है जुमला इस्मिया और एक होता है जुमला फेलिया, अरबी ग्रामर के एतबार से। ये है इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह कुरान अजीज है, बेशक अल्लाह हमारे साथ है।
جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، مضارع اور مستقبل۔ یہ 3 زمانے، کبھی ماضی، کبھی مضارع ہے، کبھی ماضی اور کبھی حال، کبھی مستقبل، بدلتے رہتے، ایک آیا دوسرا چلا گیا، دوسرا آیا تیسرا چلا گیا۔ لیکن جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے نا اس میں زمانہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس میں دوام پایا جاتا ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، اس میں استقلال پایا جاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا ان اللہ معنا، حضور نے یہ الفاظ فرما کر کائنات عالم کو بتا دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ غار ثور میں صرف اللہ میرے اور ابو بکر کے ساتھ ہے، بلکہ ان اللہ معنا کہہ کر میں کائنات عالم کو قیامت تک کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میرے ساتھ ہر وقت میرے رب کی مدد شامل حال ہے، ایسے ہی ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہر وقت میرے رب کی مدد شامل حال ہے۔ صرف غار ثور میں نہیں، عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں آپ نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری، اور بہت کچھ ہے جو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ جب حضور غار ثور سے نکلے تو پھر مشہور بات ہے کہ جب مدینہ طیبہ کا قرب آیا تو جاننے والے پہچان نہیں رہے کہ ابو بکر کون ہے اور حضور کون ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفی صاحب اس بات پہ آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے؟ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کیوں بولا؟ وہ حضور نے جو توجہ فرمائی تھی، وہ چہرہ والضحیٰ سے انوار و تجلیات نکل کر، یا فاصلہ کتنا تھا سوچا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاصلہ کیا تھا؟ یہاں حضور کا چہرہ والضحیٰ ہے جس کو قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ اکبر کبیر، ما ودعک ربک وما قلی۔ تو وہ چہرہ والضحیٰ سے انوار و تجلیات نکل کر حضور کی توجہ ابو بکر کے چہرے پر منعکس ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ اتنے انوار و تجلیات تھے، وہ نبوت کا اتنا فیض تھا کہ پھر جان ہی کوئی نہیں رہا تھا ابو بکر کون ہے، حضور کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رومال مبارک چھوٹا سا تھا آپ کے پاس، آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو ایک لکڑی کے ساتھ لٹکا کر اس کو جھنڈا بنا لیا، اور ایسے، اور ایک روایت میں آتا میں نے اس کے ساتھ حضور پر سایہ کر دیا، سایہ کر کے میں نے اپنے مدینے سے جو استقبال کرنے کے لیے، آج ہم اپنے شیخ کریم کا، اپنے استادوں کا استقبال کریں تو لوگوں کو، بعض کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا، مدینے میں حضور کا مدینے والوں نے جیسا استقبال کیا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا استقبال ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ابو بکر فرماتے ہیں میں نے وہ چادر حضور کے اوپر اوڑھ دی، اور اوڑھ کر پھر میں نے بتا دیا کہ ان میں سے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، ان لوگوں کی شانیں تو بیان نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی گزر سکتی، یہ سمندر ہے ان کے ساتھ۔ جو مولوی صاحب، عالم صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب یہ کہے نا میں نے حق ادا کر دیا، وہ بہت بڑا جاہل ہے، ان کی شان بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک بہت بڑا بحر بے کنار ہے، زندگی ہماری گزر جائے گی پڑھتے پڑھتے، لکھتے لکھتے، تحقیق کرتے کرتے، لیکن ان کا مقام ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق حضرت مولا کائنات نے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام نامی جب آتا ہے تو ہمارے ساتھ آپ کے نام مبارک پر جھک جاتے ہیں، کیونکہ ان کی شان ہم تصور میں نہیں لا سکتے، ہماری حیثیت۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے مطابق مولا علی سرکار ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی وہ شخصیت مبارکہ ہے جنہوں نے حضرت سیدۃ النساء العالمین کا نماز جنازہ پڑھایا ہے۔ اب وہ لوگ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا بھلا کہتے ہیں اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں، خود ہی لگا لیں۔ جنازہ ابوبکر صدیق پڑھا رہے ہیں بھائی حضرت سیدہ پاک کا، تو پھر کیا شان ہے اور کیا محبت ہوگی۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت مبارکہ قیامت کے دن، چلیں ایک بات اور وظیفے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، تھک تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر دل چاہ رہا ہے تو 1 منٹ میں ہی ختم کر دیں، رٹی رٹائی تقریر والی تو بات ہے نہیں، اگر کوئی بات ایک سننی ہے تو محبت سے سبحان اللہ۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا اور یہ بات میں نے، آپ یقین فرمائیں، آج ہی پڑھی، پہلے نہیں پڑھی، کہ حضرت مولا علی سرکار مزدوری کرتے تھے اور مزدوری کا عالم کیا تھا، کنویں سے پانی نکالتے تھے، کنویں سے ڈول کے ذریعے، اور وہ پانی نکالنے کی آپ